السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے رزق دینے والی اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والی اللہ، اے مشکلوں کو آسان کرنے والی اللہ، اے رحم کرنے والی اللہ، اے ہدایت دینے والی اللہ، اے دلوں کو سکون دینے والی اللہ، اے علم عطا کرنے والی اللہ، اے سب سننے والی اللہ، اے عزت دینے والی اللہ، اے صحت عطا کرنے والی اللہ، اے دعا کو قبول کرنے والی اللہ، اے آزمائشوں سے بچانے والی اللہ، اے معاف کرنے والی اللہ، اے نصیب بنانے والی اللہ، اے رحمت کے دروازے کھولنے والی اللہ، اے وقت پر مدد کرنے والی اللہ، اے اولاد عطا کرنے والی اللہ، اے آخرت کو سنوارنے والی اللہ۔ اے میرے رب، تو سب سے بلند، سب سے بڑا، سب سے مہربان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، تو وہ ہے جو پریشان دلوں کو سکون دیتا ہے، تو وہ ہے جو مایوسیوں کو امید بخشتا ہے، تو وہ ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یا اللہ، یہ رات بڑی مبارک رات ہے، یہ چاند ہمیں رمضان کی آمد کی خوشخبری دے رہا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق دے، ہمیں یہ رمضان ایسی حالت میں گزارنے کی ہدایت دے کہ ہم تجھ سے قریب ہو جائیں اور ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے اعمال نیک ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں اس رمضان میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، ہمیں تہجد گزار بنا، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے والا بنا، ہمارے دن روزے میں گزرے اور ہماری راتیں عبادت میں بسر ہوں۔ یا اللہ، ہمیں غفلت سے بچا، سستی اور کاہلی سے محفوظ رکھ اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی خاص رحمت اور کرم سے نواز دے۔ اے میرے مالک و مولا، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے زندگی بخشی، تو نے مجھے عقل دی، تو نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ تو نے میرے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے حکم سے چلایا، میری ہر سانس کو اپنی قدرت سے جاری رکھا، میری ہر مشکل کو اپنی رحمت سے آسان بنایا۔ اے میرے اللہ، میں کہاں جا سکتی ہوں تیرے سوا؟ میں کس کے در پر جا سکتی ہوں تیرے بغیر؟ میں کس سے التجا کروں اگر تو ہی مجھ سے ناراض ہو گیا؟ یا رب، میں تیری رحمت کی محتاج ہوں، میں تیرے در کی فقیر ہوں، میں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑی ہوں۔ میری جھولی بھر دے، میرے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، مجھے اپنی رضا عطا کر دے۔ یا اللہ، آج میں تیرے سامنے اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی، میں نے تیری بار بار دی ہوئی مہلت کو نظر انداز کیا، میں نے وہ کام کیے جن سے تو نے روکا تھا، میں نے تیری نافرمانیوں میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کیے۔ یا اللہ، میری راتیں غفلت میں گزری، میرے دن بے مقصد بسر ہوئے، میری زبان ایسی باتیں کرتی رہی جو تجھے ناپسند تھی، میری آنکھیں وہ دیکھتی رہی جو انہیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا، میرے کان وہ سنتے رہے جنہیں بند رہنا چاہیے تھا، میرے قدم وہ راستے چلے جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا رب، میں شرمندہ ہوں، میں تیرے حضور رو رہی ہوں، میں اپنے گناہوں کی اعتراف کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں گناہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں بار بار بھٹک گئی، مگر یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو رحمت والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ میری توبہ قبول کر لے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے در سے خالی مت لوٹانا۔ اے میرے اللہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ مبارک راتیں قریب آ رہی ہیں جن میں تو بے حساب رحمتیں نازل کرتا ہے، وہ ساعتیں آنے والی ہیں جن میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ دن آنے والے ہیں جن میں تیری رحمت سمندر کی موجوں کی طرح بہتی ہے۔ یا اللہ، میں نہیں چاہتی کہ اس رمضان بھی میری زندگی ویسے ہی گزرے جیسے پہلے گزر رہی، میں نہیں چاہتی کہ میں ایک بار پھر غفلت میں مبتلا رہوں، میں نہیں چاہتی کہ رمضان آئے اور میں بغیر کسی تبدیلی کے اسے گزار دوں۔ اے میرے رب، مجھے اس رمضان میں بدل دے، مجھے وہ شخص بنا دے جو تجھے محبوب ہو، میری زندگی کو ایسا کر دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے تیرے راستے کی طرف مڑ جائے، میرے دل کو ایسا کر دے کہ یہ صرف تیری محبت سے جڑ جائے، میری زبان کو ایسا کر دے کہ اس پر صرف تیرا ذکر رہے، میرے ہاتھوں کو ایسا کر دے کہ یہ تیرے دین کی خدمت میں مشغول ہو جائے۔ یا اللہ، میرے دل میں بے سکونی ہے، میری روح پریشان ہے، میرے خیالات الجھے ہوئے ہیں، میں دنیا کی فکروں میں گم ہو چکی ہوں، میں آزمائشوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہوں۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون عطا
عطا کر میری بے چینی کو ختم کر دے، میری پریشانیوں کو مٹا دے۔ یہ میرے رب جو بھی غم میرے سینے میں ہے تو اسے دور کر دے، جو بھی بوجھ میرے دل پر ہے تو اسے ہلکا کر دے، جو بھی آنسو میری آنکھوں میں چھپے ہیں تو انہیں اپنی رحمت کی بارش بنا دے۔ یا اللہ میرے والدین کو سلامت رکھ، انہیں صحت دے، انہیں سکون عطا کر۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کے درجات بلند کر دے، انہیں اپنی خاص رحمت میں جگہ عطا کر۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو نیکی کے راستے پر چلا، انہیں کامیاب بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر۔ ہمارے درمیان محبت اخوت قائم رکھ، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا۔ یا اللہ میری روزی میں برکت عطا کر، مجھے حلال رزق عطا کر، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، مجھے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں دوسروں کی مدد کرنے والی بنوں۔ اے اللہ میری صحت اچھی کر دے، میری بیماریوں کو ختم کر دے، مجھے ایسی طاقت عطا کر کہ میں تیری عبادت میں لگ جاؤں، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، میں تیرے دین کی خدمت کر سکوں۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کی عمروں میں برکت دے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، ہمیں ایسا بنا کہ ہم ان کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے، نہ کہ ان کے لیے آزمائش، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے رب ہماری اولاد کو نیک صالح اور متقی بنا، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، ان کے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول کا عشق پیدا کر، انہیں برے دوستوں، بری صحبت اور برے راستے سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا کر، انہیں بہترین اخلاق والا بنا، ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر۔ یا اللہ ہمارے کاروبار، نوکریوں اور محنت میں برکت عطا کر، ہمیں حلال رزق عطا کر اور ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے محفوظ رکھ۔ یا رب ہمارے ہاتھوں سے ایسے کام لے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں، ہمیں محتاجی اور قرض سے نجات دے، ہمیں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو لوگ کسی بھی مشکل میں ہیں تو ان کی مشکلیں آسان فرما، جو پریشان ہیں تو ان کے دلوں کو سکون عطا کر، جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں صحت عطا کر، جو بے اولاد ہیں تو انہیں نیک اولاد عطا کر، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کر اور ہمیں برائیوں سے روک دے، ہمارے دلوں کو تقوی اور طہارت عطا کر، ہمارے نفس کو قابو میں رکھ اور ہمیں ہمیشہ تیری رضا کے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھ، ہمیں جھوٹ، حسد، تکبر اور بغض سے دور کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان کی ان برکتوں سے محروم نہ کر جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور اس ایک رات میں ہماری تقدیر ایسی لکھ دے کہ ہم ہمیشہ کے لیے تیرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ یا رب ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں دعا، توبہ اور عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق عطا کر، ہمیں دوزخ سے آزادی عطا کر اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جن کے حق میں تو جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا حساب آسانی سے ہو، ہمارے چہرے روشن کر دے اور ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کر۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے قریب ہوں۔ یا اللہ جب ہمارا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا، ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، ہمارے دلوں میں تیرے لیے محبت ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ یا رب ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو لوگ ہمارے لیے دعا کریں اور تو ہماری مغفرت کر چکا ہو۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں کو بڑھا دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے، جو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا ہے، جو خطا کاروں کو معاف کرنے والا ہے، جو گناہگاروں کو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنی رحمت کے قابل بنا دے اور ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق، حسد، بغض اور تکبر سے پاک کر دے، ہمارے سینوں کو محبت، شفقت اور عاجزی سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے، نرمی اور صبر اختیار کرنے والے اور خیر و بھلائی کے طالب بن جائیں۔
یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو قبولیت عطا کر اور ہمیں ان راستوں پر چلا جو تیرے قریب لے جاتے ہیں، ہمیں اپنی عبادت میں لذت عطا کر، ہمیں اپنی یاد میں سکون عطا کر اور ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے آزاد کر کے اپنی حقیقی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری زندگیوں میں کوتاہیاں ہیں، لیکن تیرے سوا ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے اور ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما جس کے بعد ہم کبھی گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ اے اللہ ہماری زبان، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے قدم، ہماری نگاہیں سب کو پاکیزہ بنا دے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا شامل ہو اور ہمیں ایسا بنا کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا کر، ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں محنت اور دیانتداری سے کمائی کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا کر، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے تمام معاملات آسان کر دے، ہمارے دلوں کی بے چینی دور کر، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر، ہمارے خاندانوں کو جوڑ دے اور ہمیں آزمائشوں میں صبر اور ہمت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں ایسا رمضان عطا کر جو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم اس ماہ مقدس کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ تیری رضا کے لیے استعمال کریں۔ یا اللہ ہمیں فجر سے عشاء تک پابندی سے نماز ادا کرنے والا بنا، ہمیں تراویح کی برکتیں نصیب کر، ہمیں تہجد گزار بنا، ہمیں روزے رکھنے میں استقامت عطا کر اور ہمیں قرآن سے حقیقی محبت عطا کر۔ یا رب ہمیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے کہ جب یہ رمضان گزر جائے تو ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہو، ہمیں اپنی رضا، اپنے کرم اور اپنی محبت سے نواز دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دے، انہیں اختلافات اور فرقہ واریت سے بچا، ہمیں ایک امت بنا، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں حقیقی اخوت اور بھائی چارے پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں تو ان کی مدد فرما، جو ظلم و ستم کا شکار ہیں تو ان کی مشکلات آسان کر، جو بھوکے ہیں تو انہیں کھانے کو عطا کر، جو بے گھر ہیں تو انہیں پناہ دے، جہاں کہیں بھی جنگیں اور فسادات ہیں تو وہاں امن قائم کر۔ یا اللہ دنیا کو امن، محبت اور ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نواز دے اور ہمیں قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات دینے کی توفیق عطا کر اور ہمیں ایسا بنا کہ قیامت کے دن ہمارا اعمال ہمارے حق میں گواہی دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی عرش کا سایہ عطا کر، ہمیں حساب کتاب کے کٹھن لمحات میں آسانی عطا کر اور ہمیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا کر، ہمیں جنت کے انعامات سے نواز دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا کر، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جو ہمیشہ کے لیے تیرے کرم میں رہیں گے۔ یہ میرے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ آمین کہتے رہتے ہیں، دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اللہ حافظ۔